السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ بات آپ نے ویڈیو کے جو عنوان ہے ٹاپک وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کا عیسائی پیر۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عیسائی پیر؟ یعنی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک واقعہ ایسا دیکھا، میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عیسائی پیر کیسے ہے۔ یہ ہمارے قریب ایک چوک ہے، وہاں پہ میرا گزر ہوتا ہے ہر روز، میں وہاں پہ گزر رہا تھا، ایک دن میں نے دیکھا تو ایسے چوک کے بالکل ہی قریب ہی پیر نجیب سلطان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے نیچے چھابیاں سی بنائی ہوئی ہیں، آگے بیٹھنے والی جگہ گدی سی بنائی ہوئی ہے، ساتھ میں ایک کچھو کما لگایا ہوا ہے، وہ جو کچھو کما بناوٹی نہیں ہوتا وہ۔ اب وہ سارے معاملات میں نے 2-3 دن اس کو دیکھا۔ اب اس کے بعد ایک دن میں وہاں پہ ٹھہر گیا، رک گیا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، جب میں وہاں پہ رکا تو میں نے وہاں پہ مخاطب کیا ایک آدمی کو، وہ آیا اور وہ وہی تھا جس نے وہ سارا کام کیا ہوا تھا۔ اب میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ کہتا ہے یہ میری محبت ہے، میری عقیدت ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ تم نے ایک پیر صاحب کی تصویر ایسے سرے بازار اور اتنی گندی حالت میں تم نے لگائی ہوئی ہے، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے کہتا ہے ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیوں لگایا ہوا ہے، کس وجہ سے کر رہے ہو؟ کہتا ہے یہاں سے شفا ملتی ہے لوگوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ یہاں پہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے معاملات ہو رہا ہے۔ اب یہ چیز اب بھی موجود ہے، اب جا کر آپ وہاں پہ دیکھو جہاں پہ اس نے اصلاح کار کیا ہوا ہے، جہاں پہ یہ دربار نمایا اس نے چیز بنائی ہوئی ہے، یہ ایک گندگی کے ساتھ، یعنی ایک سڑک کے اوپر، ایک روڈ کے اوپر اس نے وہ ہندوؤں والا کام، یعنی کہیں بھی مندر رکھ دو، کہیں پتھر رکھ دو، اس کو پوجنا شروع کر دو۔ ہندو پوج رہے ہیں، ایسے کام ہندو کر رہے ہیں۔ اب یہ مسلمان ہو، میں نے اس سے بات، میں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، کہتا میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اچھا باتوں میں مجھے پتا چلا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ میں نے کہا تم عیسائی ہو؟ کہتا ہاں میں اہل کتاب ہوں۔ وہ میں نے کہا ظالم یہ تو اور بری بات ہے، چل مسلمان ہوتا، قرآن اور حدیث کا عالم ہوتا تو پھر تو ایک الگ سی بات تھی، طبیعت آگے گنڈے کرنے کے لیے تو وہ تو ایک الگ سی بات تھی، چلو، لیکن تم تو بالکل قرآن سے ناواقف، ہماری شریعت سے ناواقف، تم اللہ اور اس کے رسول کے مخالف۔ کہتا ہے میں اہل کتاب ہوں اور میں نے یہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، میں نے کہا تیرے بڑوں نے تو محبت کی نہیں ہے ان سے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم اتنی دیر بعد محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، مجھے پتا چلا ان لوگوں سب کو ہی پتا ہے، وہاں پہ رہنے والے محلے والوں کو پتا یہ عیسائی ہے، اور ان کو یہ پتا ہے یہ عیسائی ہے اور اوپر سے نشئی بھی ہے، اور اس نے یہ سارے کا سارا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں تمہاری اس جاہلیت کے اوپر مجھے افسوس ہے، در افسوس ہے تمہاری اس جاہلیت کے اوپر۔ اس وقت اللہ کو کیا جواب دو گے جب اللہ کے دربار میں جاؤ گے؟ اس وقت کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے جب تم اللہ کے سامنے جا کر ان باتوں کا کیسے جواب دو گے؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرا اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو فرعون جیسے کو گوتے دے دے کے مارتا ہے، نمرود جیسے کو ایک مچھر سے مروا دیتا ہے۔ میرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، اللہ کا الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ پاک نے کائنات کا ایک ایک گناہ بھی اللہ تیرا معاف کر دیں گے۔ اگر تو نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوا، اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ پاک تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم مشرک ہی مر گئے، اگر شرک کرتے ہی مر گئے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ میں یہ کچھ جذباتی بیان یا کچھ جذباتی ویڈیو بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، جو حقیقت ہے وہ تمہارے سامنے میں واضح کر رہا ہوں۔ حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے بیٹھے ہیں، اونٹ پہ سوار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاذ، فرمایا جی اللہ کے نبی جی، اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش رہے، فرمایا یا معاذ، جی اللہ کے پیارے نبی جی، آپ خاموش ہو گئے، چلتے رہے۔
تیسری بار پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، جی اللہ کے پاک پیغمبر جی. فرمایا اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر حق کیا ہے؟ اے معاذ کیا تو جانتا ہے بندوں کا اللہ کے اوپر حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہو. فرمایا معاذ یہ سن لو، بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا الحاکمین کی خالص عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. فرمایا اے معاذ کیا تو جانتا ہے اگر ایک مسلمان ایک انسان یہ عمل کرتا ہے، اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ کا بندوں کے اوپر حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. فرمایا اللہ کا پھر بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو عذاب نہ دے، جہنم میں نہ جلائے، اللہ پاک ان کو ساڑے نہ، ان کو اس کے جناب والی سزا نہ ملے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اللہ کے ساتھ ملے، اللہ کے پاس جائے، اس نے زمین آسمان کے خلا کے برابر گناہ کیے ہو، اللہ پاک اس بندے کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. اگر اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ اتنے زمین آسمان کے خلا کے برابر بھی گناہ لے کر چلا گیا، اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے. اتنی نیکیاں لے کر گیا، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا نا، اللہ کا الحاکمین کے سامنے گئے تو اللہ پاک تیری ساری کی ساری نیکیوں کو ریغا کر دیں گے، ساری کی ساری نیکیاں تیری پانی میں بخا دی جائے گی، کوٹی مل بھی نہیں پڑے گا ان نیکیوں کا، اللہ کے ہاں الٹا پکڑ ہو جائے گی. مسلمانوں بچ جاؤ، بچ جاؤ، ان فرادیوں سے بچ جاؤ، ان دھوکے بازوں سے بچ جاؤ، ان دکانداروں سے بچ جاؤ جو جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہے، شفاؤں کی دکانیں، جناب والی اولادوں کی دکانیں، یہاں پہ کاروبار چلتا ہے، یہ عمل کر لو ایسے کاروبار چلے گا، یہ عمل کر لو جناب والی ایسے امتحانات میں پاس ہو جاؤ گے. نانا مسلمانوں کوئی کسی کا کچھ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کا الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدی بننے والا اور سنت محمدی کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.